وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، اب ہم پہلی قسط میں بیان کردہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پر دوبارہ ایک نظر ڈالتے ہیں، جس میں اس فتنے کے متعلق بعض مزید حقائق بیان کیے گئے ہیں. لہٰذا یہ حدیث اس طرح ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ ایک فتنہ ہوگا، اس میں سونے والا پہلو کے بل لیٹنے والے سے بہتر ہوگا، اور اس میں لیٹنے والا بیٹھنے والے سے بہتر ہوگا، بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا. راوی نے فرمایا، میں نے عرض کیا، یہ کب ہوگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ حرج کے ایام ہوں گے. میں نے عرض کیا، یہ ایام حرج کب ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی آدمی کو اپنے ہم نشین سے امن نہیں ہوگا. اس پوری حدیث پر تفصیلی بحث ہم نے اس ویڈیو کی پہلی قسط میں بیان کی ہے، مگر اس حدیث میں جس نقطے پر ہم یہاں بحث کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ انسانی نقل و حرکت میں ایسی سخت احتیاط برتنے کی ضرورت کب پیش آئے گی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایام حرج میں ہوگا، یعنی کہ جب زمین پر حرج کے ایام چل رہے ہوں گے اس وقت ایسی احتیاط برتنے کی ضرورت ہوگی. ایام حرج کے متعلق مختلف کتب حدیث بشمول صحیح بخاری میں اسی معنی کی کم و بیش 30 احادیث مروی ہیں. حرج کے معنی بخاری کی روایت کے مطابق قتل کے ہیں. کتب لغت میں حرج کے معنی قتل کی بے انتہائی کثرت اور شدت کے ہیں. لہٰذا ایام حرج کا مطلب بے انتہا قتل کے ایام ہے. لہٰذا انسانی نقل و حرکت میں ایسی احتیاط کرۂ ارض پر بے انتہائی قتل کے ایام کے دوران کرنی ضروری ہوگی. یہاں تک کہ حدیث کے الفاظ کے مطابق کوئی شخص اپنے پاس بیٹھے ہوئے شخص سے بھی خود کو محفوظ تصور نہیں کرے گا. اس سلسلے میں مروی احادیث کا سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ ان احادیث میں لوگوں کی ہلاکت کو موت کے بجائے قتل سے تعبیر کیا گیا ہے، جو اس وائرس کے متعلق احادیث کا بہت بڑا بیان ہے. یہاں سوال یہ ہے کہ آخر احادیث میں یہ لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ جواب بالکل واضح ہے کہ کرونا وائرس کی یہ وبا فطری طور پر نہیں پھیلی ہے، بلکہ لیبارٹری میں تیار کر جان بوجھ کر پھیلائی گئی ہے. یہ حیاتیاتی جنگ بایولوجیکل وارفیئر کا حصہ ہے جس پر دنیا ایک عرصے سے بحث کرتی چلی آ رہی ہے. لہٰذا حیاتیاتی ہتھیار کا استعمال شریعت اسلامیہ اور خود جدید عالمی قانون کے تحت ممنوع ہے، اور اس کا مرتکب قتل کے مترادف ہے. اس وبا کو پہلے لیبارٹری میں تیار کیا گیا اور بعد میں اسے وبائی شکل دی گئی. پہلے اسے چین اور پھر وہاں سے دنیا کے مختلف ملکوں میں جان بوجھ کر پھیلایا گیا. اس سلسلے میں ایسے شواہد آج پوری دنیا کے سامنے موجود ہیں جن کو دیکھنے کے بعد اس میں کوئی تردد نہیں رہ جاتا کہ کرونا وائرس کو جان بوجھ کر دنیا میں پھیلایا جانا کوئی سازشی نظریہ کنسپریسی تھیوری نہیں، بلکہ وہ ایک حقیقت ہے. اس سلسلے کے بعد شواہد پر یہاں ایک نظر ڈال لینا ہی کافی ہوگا. نمبر 1، کرونا وائرس جانوروں میں سب سے پہلے 1930 میں اور انسانوں میں 1960 میں دریافت ہوا. اسی وقت سے امریکہ میں حیاتیاتی ہتھیاروں پر تحقیقات کا آغاز ہو گیا تھا. آج امریکہ سمیت دنیا کے کئی ترقی یافتہ ممالک کے پاس یہ خطرناک حیاتیاتی ہتھیار موجود ہیں، اس کا انکار کسی کو نہیں ہے. یہاں پر سوال صرف یہ ہے کہ کون سا ملک کب اور کس ملک کے خلاف ان کا استعمال کرے گا. نمبر 2، 1981 میں ایک امریکی ناول دی آئیز آف ڈارکنیس میں اس کی پیشن گوئی کی گئی تھی کہ سن 2020 میں ایک حیاتیاتی وائرس جو انسانی پھیپھڑوں اور حلق پر اثر انداز ہوگا پوری دنیا میں پھیلے گا. اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ بیماری
صرف انسان سے انسان کو پھیلے گی اور یہ جرثومہ انسانی جسم کے باہر زندہ نہیں رہ سکے گا۔ اس ناول میں اس بیماری کا نام ووہان 400 رکھا گیا ہے۔ تعجب خیز بات یہ ہے کہ کرونا وائرس بھی چینی شہر ووہان سے ہی پھیلا ہے۔ نمبر 3، 1993 میں مقبول عام کارٹون سمپسن میں اسی طرح کے ایک حیاتیاتی ہتھیار کو دکھایا گیا تھا۔ ہالی ووڈ میں اس بیماری پر کئی فلمیں بھی بن چکی ہیں، جن میں 1995 کی آؤٹ بریک اور 2011 کی کنٹیجن شامل ہیں۔ کنٹیجن میں جس بیماری کو فلمایا گیا ہے وہ ہو بہو کرونا وائرس کے مشابہ ہے۔ اس میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ اس بیماری کے پھیلنے کے بعد دنیا میں تمام مذاہب کی عبادت گاہیں، بازار، ایئرپورٹ، غرض تمام عوامی جگہیں بند ہو جائیں گی۔ اس فلم میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ اس بیماری سے ساری دنیا میں تقریباً 3 کروڑ افراد کے ہلاک ہونے کے بعد سائنسدان اس کی ایک ویکسین دریافت کرنے میں کامیاب ہوں گے، جس کے بعد اس بیماری پر قابو پا لیا جائے گا۔ نمبر 4، مائکروسافٹ کے بانی بل گیٹس نے مستقبل قریب میں ایک پراسرار وائرس کے پھیلنے کے متعلق پیشن گوئی کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس بیماری سے ایک مختصر عرصے میں کروڑوں افراد لقمہ اجل بن جائیں گے۔ نمبر 5، ایک سابق سفارتکار کے مطابق کرونا وائرس کی ویکسین کی پیٹنٹ 2006 میں امریکی حکومت سے حاصل کر لی گئی، یعنی کہ یہ وائرس اس سے قبل ہی ایجاد ہو چکا تھا۔ انہوں نے اس کا پیٹنٹ نمبر بھی بتایا اور پھر 2014 میں یورپ سے بھی اس کا پیٹنٹ حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، جس کو یورپ نے نومبر 2019 میں فراہم کیا۔ ان کے مطابق اسرائیل نے یہ ویکسین تیار بھی کر لی ہے، مگر ابھی اس کو تقسیم نہیں کیا گیا ہے اور اسرائیل صرف انہی ملکوں کو یہ ویکسین فراہم کرے گا جو اسے تسلیم کریں گے اور اس کی شرائط مانیں گے۔ موصوف کے مطابق کرونا وائرس کے ویکسین کو بنانے کی مالی معاونت میں بل گیٹس فاؤنڈیشن بھی شامل ہے۔ اس وائرس کو انگلینڈ کی لیبارٹری میں بنایا گیا اور برائے کینیڈا چین کے شہر ووہان منتقل کیا گیا۔ یہاں اہم بات یہ ہے کہ جب کرونا وائرس چین سے دنیا میں پھیلنا شروع ہوا تو امریکہ نے اس کے پھیلاؤ کے لیے چین کو ذمہ دار ٹھہرایا اور اسے چینی وائرس کا نام دینے کی کوشش کی، مگر جب چین نے پلٹ وار کرتے ہوئے امریکہ پر یہ الزام لگایا کہ یہ وائرس چین میں امریکی فوج کے ذریعے لایا گیا اور ووہان شہر میں پھیلایا گیا تو دونوں ملکوں میں کشیدگی بڑھ گئی، مگر بعد میں چین اور امریکہ دونوں نے اس الزام تراشی کو مزید آگے بڑھانے سے گریز کرتے ہوئے اس پر خاموشی اختیار کرنے کو ترجیح دی۔ بہرحال ان الزام تراشیوں سے اتنی بات طے ہے کہ یہاں معاملہ کچھ اور ہی ہے، جس کی ان الزام تراشیوں کے ذریعے پردہ داری کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہاں یہ بات بھی اہمیت کی حامل ہے کہ ساری دنیا میں جہاں اس عالمی وبا سے خوف و ہراس کا ماحول عام ہے، وہیں اسرائیل میں اس کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ یہودیوں کو دراصل اس وقت اپنے مسیحا کا انتظار ہے۔ ایک اسرائیلی وزیر کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کا علاج کوئی دریافت نہیں کر سکے گا کیونکہ اس کا علاج صرف ان کے مسیحا کے پاس ہوگا۔ ایک اور اسرائیلی وزیر نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ اپنے مسیحا سے بات چیت بھی کر رہا ہے، گویا کہ ان کو اسی وقت کا انتظار تھا۔ دراصل آج کرونا وائرس کی اس پوری صورتحال کے پس منظر میں ایک نئے عالمی نظام قائم کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ بہرحال اتنے سارے ثبوتوں کی موجودگی میں اب اس میں کسی بھی قسم کا تردد نہیں رہ جاتا کہ کرونا وائرس کا پھیلاؤ ایک بہت بڑی سازش کا حصہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اس وائرس کے پھیلاؤ کے متعلق ان لوگوں کی پیشن گوئی کی بنیاد خدائی وحی نہیں ہے، جیسا کہ اس سلسلے میں احادیث نبوی کا حال ہے، بلکہ یہ سب انسانیت دشمن عناصر اور فتنہ پروروں کی طویل المدتی منصوبہ بندی کی غمازی کرتا ہے۔ اس کے برخلاف ہمیں احادیث سے بالکل واضح اور دو ٹوک روشنی مل رہی ہے، جس میں اس فتنے کے ذریعے واقع ہو رہی اموات کو بے انتہا قتل یا قتل عام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ انسانیت کا قتل ہے اور اس کی ساری ذمہ داری ان انسانیت دشمن عناصر کے سر ہے، چاہے وہ چین ہو یا امریکہ یا ان کے پیچھے چھپی کوئی تیسری طاقت۔ ناظرین، اس پروگرام کی اگلی اور آخری قسط ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔